अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और आज सवाल लेकर आए हैं हम कराची की बहुत ही खूबसूरत जगह पोर्ट ग्रैंड में। कोई भी अगर कराची आए और इस जगह पर विजिट ना करे तो इसका मतलब उसका विजिट कराची में मुकम्मल नहीं हुआ। पिछले दिनों इलेक्शन का सीज़न रहा और इस इलेक्शन के सीज़न में हम सियासी जमातें, कैंडिडेट और यही सारी खबरें सुनते रहे। सिविल सोसाइटी की क्या आवाज़ है, वो किस तरह से इस इलेक्शन को देख रहे थे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हमने यहाँ पर इस खूबसूरत एनवायरनमेंट में चार बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियात को बुलाया है। इनके ख्यालात जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अमीन हाशमानी साहब, जो कि सिविल सोसाइटी के एक बड़े ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और आई एम कराची की सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आपको वेलकम कहते हैं अमीन हाशमानी साहब। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ जो हैं इनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं लॉ के और पाकिस्तान में ख़वातीन की ज़बरदस्त अंदाज में नुमाइंदगी करती हैं पूरी दुनिया में। आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद फिरोज साहब, ये भी सिविल सोसाइटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं कराची में और कराची की स्पेसिस के हवाले से। जैसे ये जगह पोर्ट ग्रैंड, इसके आप प्रेसिडेंट हैं और आई एम कराची के प्लेटफॉर्म पर भी आपकी बेनता खिदमत है। आपको वेलकम कहते हैं। कराची के एक और ज़बरदस्त शख्सियत, सोशल वर्कर, एक इंटेलेक्चुअल और ये भी जो है अपने अंदाज में इस शहर की, इस मुल्क की बेनता खिदमत कर रहे हैं, सालिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सालिम साहब आपको वेलकम कहते हैं। सालिम साहब आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाइए कैसे रहे इलेक्शन, किस तरह से देखा आपने इन इलेक्शंस को? इलेक्शंस सही रहे, अच्छे रहे और कोई कह रहे धांधली हुई, कोई कह रहे धांधली नहीं हुई। अब ये तो खुदा बेहतर जानता है क्या हुआ, लेकिन हमारा इशू ये नहीं होना चाहिए कि धांधली हुई या नहीं हुई। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम था वोट देना और ख़ास तौर पे वो लोग मैंने देखा है ज़्यादा बोलते जो वोट भी नहीं देते। लोग वोट देने निकले और फिर उसके बाद कुछ कहें तो अच्छे भी लगते हैं। खैर, अब धांधली हुई या नहीं हुई, धांधली तो हम बचपन से 55 से के हो गए यही सुनते आ रहे हैं, धांधली हुई, धांधली हर इलेक्शन में सुना, होती भी होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि हर धांधली वाले इलेक्शन को हमने एक्सेप्ट किया है, उसकी हुकूमत दी है, उसको चलने दी है, तो एक और धांधली वाली हुकूमत को जो है ना एक्सेप्ट कर लें हम लोग और उसकी हुकूमत को चलने दें। और मुखालफीन होते हैं, मैं भी नहीं पसंद करता इस पार्टी को, ये नहीं कह रहा कि कोई मेरी कोई वो है, लेकिन एक कौन सी पार्टी को मौजूदा आने वाली है, नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी भी पार्टी को ऐसे पसंद नहीं करता, किसी भी सियासी जमात को पसंद नहीं करता, लेकिन हुकूमत जो है या गवर्नमेंट चलाना तो सियासी जमातों का ही काम है ना। बिल्कुल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन हमें हजम करना है, पसंद करें या नहीं करें, और हजम करने के साथ फिर उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो काम करें। जैसे उनका एक तब्दीली का नारा है, मेरा उस पर अपनी कौम को मैं समझा रहा हूँ, हालांकि उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, कि भाई तब्दीली अगर आपको उम्मीद है कि वो साहब लेकर के आएंगे, खुदा करे ऐसा ही हो, या हम इसको जो गलत समझ रहे हैं ये सच हो, लेकिन वो साहब कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, तब्दीली आपने खुद लानी है। हमारी कौम बड़ी अजीब सोच में चली गई है, लेकिन तब्दीली जो है बहुत सी चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नहीं सर, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, कोई बहुत सारे एग्जांपल सेट करता है, इदारे बनाता है, बिल्डिंग बताएं, मंशूर सियासी जमातों के किसी नहीं होते, इसीलिए होते हैं, फिर हुकूमतें चलती हैं, वफाक की हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों की हुकूमत है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। कोई दुनिया की बिल्डिंग बताएं जो ऊपर से नीचे की तरफ बनी हो, हर चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जहाज कितनी बुलंदियों पे सफर करता है, जाता नीचे से है, हमें बदलना है। लेकिन कवानीन ऊपर बनते हैं, जब आप इलेक्ट करके लोगों को बेचते हैं तो वो कवानीन ऊपर जाके बनाते हैं। वो मानेगा कौन? और उधर से इंप्लीमेंटेशन होगी, वो मानेगा जब एहतसाब वहां से शुरू होगा, ट्रांसपेरेंसी वहां से शुरू होगी, तो उसका असर नीचे तक आएगा। जब ऊपर के लोग करप्शन नहीं करेंगे तो नीचे का बंदा भी करप्शन नहीं करेगा। हम शहर में रहते हैं, सिग्नल लगे ना, हम रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं ना, हम तोड़ रहे हैं सिग्नल को। जो कवानीन बने हैं क्योंकि ऊपर से जो कवानीन बने हुए उन पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वरना हम ही लोग जिन मुल्कों में इंप्लीमेंटेशन होती है वहां जाके हम सिग्नल पे रुकते हैं। हमारे पास इतनी जेल्स नहीं है, ऑलरेडी जो बेचारी जेल्स हैं वो ओवर क्राउड हुई हुई है बिल्कुल ही, तो अगर इनको भी ले जाकर के बंद करने लगे। सालिम बर्नी साहब बड़े जबरदस्त सोशल वर्कर हैं और हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री के तो हीरो हैं ये, इन्हें सबसे ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री में देखते हैं, तो आपका विजन जो सामने आया। अमीन हाशमानी साहब आप फरमाइए, आप या आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में लोग जो हैं इस हुकूमत, जो आने वाली हुकूमत है अब, इससे उम्मीद बांध रहे हैं कि तब्दीली आएगी पाकिस्तान में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई टेंड टू एग्री कि देखिए इलेक्शंस जो थी वो ख़त्म हो गई, राइट। फॉर मी डेमोक्रेसी अब शुरू होती है। डेमोक्रेसी इलेक्शन के टाइम पे इतना नहीं होता है, जो इन बिटवीन जो 4 साल पीरियड होते हैं वहाँ होता है।
सिविल सोसाइटी का काम होता है कि सपोर्ट करें अपनी गवर्नमेंट्स को, रिस्पेक्टिव बी इट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ करें उनको सपोर्ट करें, जहाँ वो गलत करें उनको क्रिटिसाइज करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये डेमोक्रेसी होती है। और डेमोक्रेसी होती है इशू बेस्ड, नॉट पार्टी बेस्ड, नॉट एथनिक बेस्ड, नॉट रिलीजियस बेस्ड। हमें जहाँ जो भी पार्टी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, गवर्नेंस में, करप्शन रिडक्शन में जो भी सही करे उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है ना, और ये जो फैन क्लब बनता है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि जब आप ब्लाइंड फॉलोइंग करेंगे ना तो आपका लीडर अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, दे नो। एंड लीडर्स हमेशा याद रखना इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सोसाइटी। अगर कोई बुरा कोई लीडर आता है और कोई बुराई चीज़ करता है तो आप ये याद रखें वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। अगर कोई करप्शन होती है, ब्लाइंड फॉलोइंग की जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त अमीर साहब, क्योंकि हम लोग क्या है कि जब किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो अंधी सपोर्ट करते हैं, यानी उसके जो गलत काम होते हैं उन्हें भी हम डिफेंड कर रहे होते हैं, किसी चाय के होटल में बैठकर, किसी कैफे में बैठकर, किसी इस तरह के टीवी प्रोग्राम में बैठकर। इसी में मैं आपको टीवी प्रोग्राम का मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉक शोज में अगर आप जाएं तो वो तो अपनी पार्टी के, हमारी पार्टी तो सबसे अच्छी है और कोई फॉल्ट ही नहीं है, सारा कसूर दूसरों का, ऑपोजिशन का है या उन लोगों का है। तो ये होती है ब्लाइंड। वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू लिसन टू ईच अदर एंड टू एक्सेप्ट आवर ओन फॉल्ट्स। जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो चलें इसको सपोर्ट करेंगे, या कैंडिडेट हैं या उनके अपने ओहदे हैं या अपने मफादात वाबस्ता हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, आप तो गहरी नज़र रखते हैं, सोशल वर्कर हैं, लॉयर्स हैं, ये सब लोग तो गहरी नज़र रखते हैं, ये तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। एब्सोल्युटली। मैं बदनी नया पाकिस्तान हम सब के अंदर से पहले शुरू होगा। आप समझते एक लीडर आएगा और वो चेंज कर सकेगा? नो, इट इज़ इनकरेक्ट। जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी चीज़ें आनी है, ये कलेक्टिव होगा। ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल, ये कलेक्टिव एफर्ट है। ये आप समझे आज इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकेगा अगर हम कलेक्टिवली उनको सपोर्ट करें। अगर पीटीआई कोई अच्छी चीज़ करेगा, वील सपोर्टेड। अगर वो कोई गलती करेंगे या वो ऑफ या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हमें आवाज़ उठानी चाहिए अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन एंड वी शुड सपोर्ट इट। एंड ये कोई फैन क्लब नहीं है, वी शुड नॉट मेक दिस इनटू अ फैन क्लब कि हम कि भाई जो भी आए हम ब्लाइंड सपोर्ट। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये अवाम की जानिब से आवाज़ है। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, ये फरमाइए कि ये सब बातें ठीक है कि हमारा रोल है, हम सबका अपना रोल है, कुछ गलत होगा तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, कुछ अच्छी बात होगी तो हम साथ देंगे, सिविल सोसाइटी साथ खड़ी होगी, बिजनेस कम्युनिटी साथ खड़ी होगी, क्योंकि मुल्क की बात है, मुल्क तरक्की करे, ऑब्जेक्टिव यही है, पाकिस्तान के अवाम ह्यूमन डेवलपमेंट हो। लेकिन फिर भी एक सोच तो आती है ना भाई, ये हम हर साल 5 साल बाद ये एक्सरसाइज फिर क्यों करते हैं इलेक्शन की, ये मंशूर क्यों पेश होते हैं, ये इतनी बड़े बड़े जलसे क्यों होते हैं, ये लोग जो निकलते हैं जितना % भी वोट डालते हैं, ये इसीलिए डालते हैं ना भाई, इनसे कुछ उम्मीद वाबस्ता है, तब्दीली वो खुद स्टार्ट करेंगे। हमारा चले ठीक है नंबर आएगा बाद में, लेकिन चीज़ें वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। जमहूरी तसलसल जो है उसको कायम रखना वो भी एक सिलसिला है। उस सिलसिले में नुकसानात भी आते हैं, उस सिलसिले में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। थोड़ा बहुत हमें इस सिलसिले को देखना है, मगर उस सिलसिले के साथ इश्यूज़ उठती हैं, जैसे अभी अमीन ने बात की, बिल्कुल सही, इश्यूज़ उठते हैं और उन इश्यूज़ को सिविल सोसाइटी को बाकायदा उस पर नज़र रखना। हम करते हैं कि हम वोट डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं, बैठ के अपने कमरों में बैठ के तनकीद करते रहते हैं, परवाह नहीं करते, अंदर बड़बड़ करते रहते हैं। हकीकत ये है कि आपको नज़र रखनी है। इन लोगों का काम है कि वो अपनी पब्लिक से बाकायदगी से रब्ता रखें। बाहर के मुल्कों में जाइए, एक दफ़ा इलेक्ट होते हैं तो हमारे लोग जो हैं गायब होते हैं, बाहर के मुल्कों में गायब नहीं होते, वापस आते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कि जो हमने पॉलिसीज़ की हैं वो क्या है, फीडबैक लेते हैं, तो एक रब्ता होता है। हमारे यहाँ रब्ता नहीं है, तो नतीजा ये है कि सिविल सोसाइटी बाकायदा उसको आवाज़ उठानी पड़ती है। शाहिद साहब, पहले तो बताएं, आपने खुद वोट डाला था नहीं डाला था? बिल्कुल टाइम गुजर गया है, वरना मैं आपका अंगूठा चेक कर लेता। बिल्कुल डाला था, और मैंने अपना ट्रिप कैंसिल करके सिर्फ यहाँ पे इसलिए रुका था ताकि मैं वोट डाल सकूं। मेरे ख्याल में दैट्स एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ईच वन ऑफ अस हैड। ठीक है। और मेरे ख्याल में उसका नतीजा आपने देख लिया
کہ بہت بھرپور پارٹیسپیشن ہوئی ہے عوام کی، جس کی وجہ سے جو بھی ریزلٹس ہیں اینڈ وی کین بی آن ڈفرینٹ سائڈس آف دا ٹیبل، بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ ہر آدمی یہ بات ایکنالج کر رہا ہے کہ ایک ایولیوشن ہوا ہے، اور اس ایولیوشن کے بعد اب ہم سب کو ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ سر دیکھیں ریزلٹس تو چینج ہوئے ہیں. دو بڑی پارٹی جس کو ہم کہتے تھے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ دونوں پارٹیز جن کی ہمیشہ جو ہے ایک ہم چیزیں دیکھتے آئے، اس میں ایک تیسری پارٹی نکل کے آئی. یہ تبدیلی تو آئی ہے، لیکن کیا تبدیلی عوام کے لیے بھی آئے گی؟ تعلیم، صحت، بلدیات کا مسئلہ، انصاف کی فراہمی، یہ سارے مسائل جو ہیں آپ سمجھتے ہیں حل ہونے شروع ہوں گے؟ امید لوگ کر رہے ہیں. پرسنلی میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جتنی چینجز پچھلے 5 سال میں آئی ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہی تھیں، اس کی وجہ سے ایک ریسپانس آیا تھرو دس الیکشن وچ ول کاز اے پیراڈائم چینج. اور اس کی پیراڈائم چینج کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگوں نے اگر فیلئر کیا رسپانسبلٹیز اپنی فلفل کرنے میں، وہ اب مجبور ہو جائیں گے if they still want to stay in the game to play their role. اسی طریقے سے ہمارے اوپر ایز سول سوسائٹی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ لائنز نہیں ڈرا کرنی چاہیے کہ یہ ان کا کام ہے اور یہ ہمارا کام ہے. میرے خیال میں ہم سب کا ہی یہ ملک ہے اور ہم سب کی ہی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایک we should be doing the right things rightly and we should be facilitating or making people accountable if they are not doing the right things rightly. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے آتا ہوں. ٹائم بریک کا ہو رہا ہے اور پھر یہ جو عوام اپنا ووٹ بھی دیتی ہے اور پھر ٹیکس بھی دیتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتی ہے، اور اس میں پاکستان میں جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے ہی نام پہ لون بھی لیا جاتا ہے. اور اس وقت ملک جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس حد تک مقروض ہو چکا ہے. تو اس کے بعد توقع ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمارے نام پہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیکس دیا جا رہا ہے یہ ہم پہ لگے بھی، یہ کہیں ادھر ادھر ضائع نہ. ووٹ گرینڈ کراچی میں اور ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے نمائندے موجود ہیں. امین ہاشمانی صاحب، لون بھی ہمارے نام پہ لیا جا رہا ہے، ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں. آپ جیسے بزنس مین لوگ تو ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. پاکستان میں بڑی آبادی سیلری طبقہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن ہر پروڈکٹ پہ ٹیکس ہے. غریب آدمی پیٹرول پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو وہ ہم پہ ہی لگنا چاہیے. اور عمران خان نے اس کی کچھ بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی اپنی پہلی تقریر کے اندر جو ہے، جو الیکشن کے بعد انہوں نے کی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے عوام پہ لگے گا اور لگنا چاہیے؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل ڈیموکریسی کی جب آپ بات کرتے ہیں، ایک اکنامک ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے کہ فیئر ٹیکسیشن سسٹم ہونا چاہیے. یہاں ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کہ میں نے اگر صابن خریدا تو اس پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لگتا ہے. میں نے ٹیکس پے کیا بائی ورچیو آف بائنگ صابن. وہ امیر بھی خریدا، غریب بھی خرید رہا ہے. تو یہ انفیئر ٹیکسیشن ہوتی ہے. فیئر ٹیکسیشن ہوتی ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن، ناٹ انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے جہاں اگر کوئی کروڑ روپے کما رہا ہے تو اس پہ ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے. کوئی اگر لاکھ روپے کما رہا ہے تو پرابلم یہ ہے، اگر آپ ٹیکسیشن اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن وچ از دا فیئر ٹیکسیشن مشکل سے 10% نہیں ہے. 90% از یور انڈائریکٹ ٹیکسیشن وچ از انفیئر. آپ کو یہ ریفارمز کرنے پڑیں گے، اسٹرکچرل ریفارمز. سملرلی آپ اسٹیٹ کارپوریشنز کا آپ دیکھ لیں، جو آپ کے اتنے آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں ڈیو ٹو انیفیشنسی، مس گورننس. آپ اپنا پاور سیکٹر کے ریفارمز دیکھ لیں، یہ سارے آپ کو ریفارمز کرنے پڑیں. اس میں آپ کو اگین آپ کو یہ جو ڈیموکریسی کے جو پرنسپلز ہیں نا، اس کو آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا. اور اس کو یہ پریکٹس گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے. یہ مشرف کے ٹائم پہ یہ ٹرائی کیا گیا امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے ہی تاجران یہ سب کے سب نے اس کے اگینسٹ ٹیکسیشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپوز کیا اس کو، رائٹ. تو وہ ایک کہوت ہے انگلش میں کہ جنت میں سب کو جانا ہے لیکن مرنا کسی کو بھی نہیں ہے. سالم بنی صاحب، یہ فرمائیں جیسے آپ ایک سوشل ورک کر رہے ہیں، اگر ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کرتے ہیں یا یورپ کی اور بہت سی کنٹریز کی بات کرتے ہیں، ہم یا امریکہ کی بات کرتے ہیں، کینیڈا کی بات کرتے ہیں، ادھر آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں، ایون ہم جاپان کی فارسی کنٹریز کی بات کرتے ہیں، تو وہ رول جو آپ جیسے ادا کر رہے ہیں یا یہ سب لوگ ادا کر رہے ہیں، وہ ضرورت ہی نہ پڑے اگر حکومت اپنا رول ادا کر رہی ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رول آپ کا جو ہے اور بڑھ جائے گا یا کچھ کم ہوگا؟ حکومت اپنے کندھوں پہ کچھ لے گی یہ سب چیزیں؟ دیکھیں، حکومت کندھوں پہ بھی لے گی تو انہیں اداروں کی ضرورت ہوگی. دنیا کے اندر ادارے موجود ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ادارے کام کرنے والے ہیں یا نہیں، وہ پاکستان میں ہوں یا بیرون ممالک ہوں. بات دیکھیں پھر وہی آتی ہے. اب پورٹ گرینڈ میں ہم بیٹھے ہیں،
یہ ایک شاندار مثال ہے پاکستان کی بھی کراچی کی بھی. اگر ہم دیکھیں تو مقصد اندر آنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ ہم پاکستان اور خصوصاً کراچی شہر کے اندر موجود ہیں ہم. لیکن شاید فیروز صاحب کی وجہ سے سب کچھ. لیکن ان سے پوچھیں کیا یہ جو ہماری پبلک ہے یہ تکلیف نہیں دیتی ان کو؟ جگہ جگہ تھوک دیتے ہیں, جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے ہیں, کھائیں گے اٹھا کے دیکھیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا پھینک دیا, یہ تو سمیٹے جا رہے ہیں. اب آپ جب لوگوں کو صرف کچرا جمع کرنے میں لگا دیں گے تو آپ ترقی کی طرف کب جائیں گے آپ اور کیسے جائیں گے آپ؟ تو ہماری قوم کو ساتھ دینا چاہیے, ہر شخص کا ساتھ دینا چاہیے. ہم اپنے گھر کے 4 ملازمین نہیں سنبھال پا رہے, یا چلیں یوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے آپ بزد نہیں بتانے پہ کہ حکمراں اچھا آ جائے تو ساری قوم اچھی ہو جاتی ہے. اگر ایک گھر کا مالک یا ایک فیکٹری کا مالک بہت زبردست آدمی ہے, بہت ایماندار دیانتدار ہے, تو کیا اس کی لیبر ساری ایماندار ہوتی ہے اس کے پاس؟ کیا اس کی روزانہ چوری چکاری نہیں ہوتی کیا اس کے پاس؟ سب کے پاس ہوتی ہے. تو ہمارے لوگوں کو بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کہی جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے, تو میرا خیال ہے ہمیں تو اس پہ بحث ہی ختم کر دینی چاہیے. ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں, جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گی حکومت اچھی نہیں آئے. چلیں شاہد صاحب فرمائیں کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ مطلب کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے دنیا دیکھی ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں رہے ہیں آپ نے ایسی اسپیسز کریٹ کی ہیں خاص طور پہ کراچی میں, تو پاکستان بھر میں کیا کچھ بدلنے والا ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ہمارے بھائی جو ہیں سالم بنی صاحب ان سے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو فیلئر ہسٹوریکلی اس ملک میں رہا ہے سکسیسو گورنمنٹس کا, وہ یہ کہ انہوں نے یہ ڈیموکریسی اور ڈیفرنٹ پرسوٹس کی باتیں تو کی ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے انصاف کو رائج کرنا. انصاف کو ہم نے رائج نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں انصاف خالی کورٹوں میں ملتا ہے. انصاف ہر سٹیج آف دا گیم میں ہے. 2 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی انصاف ہو رہا ہے. اب جس طریقے سے انصاف کیسے رائج ہوتا ہے؟ جب میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہوں گا کہ جناب میرے لیے الگ پاکستان ہوگا اور دوسرے کے لیے الگ پاکستان ہوگا, تو انصاف کیسے ملے گا؟ میں اسی کا جواب دے رہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ. اگر آپ بڑے آرام سے لوگ کہہ کے تھک گئے کہ جی ہم جب ہمارے پاکستانی جاتے ہیں دبئی میں تو وہ انسان بن جاتے ہیں, یہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ انسان نہیں ہوتے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں گیٹ میں جب گھستا ہے انسان تو وہ 2 قدم پہلے ایک بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں آنے کے بعد وہی آدمی بڑا کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں نے کوڑا نہیں پھینکنا, میں نے تھوکنا نہیں ہے, میں نے پان نہیں کھانا, کیونکہ ایک اس نے انیبلنگ انوائرمنٹ دیکھا ہے جس کو ایک فیئر ڈیل مل رہی ہے. وہ آیا ہے یہاں پہ, اس کو وہ مل رہا ہے, تو پھر وہ اپنا یہ حق بھی سمجھتا ہے اور اپنا فریضہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. ہم نے پاکستان میں انفارچونیٹلی چھوٹی چھوٹی جو خواہشیں, آئی ڈونٹ تھنک آج کا پاکستانی میرے سمے ہم انڈیپینڈنس ڈے تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بڑے لکی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم سارے پوسٹ انڈیپینڈنس کی پیدائش ہیں. ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ فریڈم لی تھی, بٹ فرینکلی اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمیں اتنی بھی فریڈم ہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا گرل فرینڈ کے ساتھ 1 میل کراچی میں ایسی جگہ چل لوں جہاں مجھے کسی کا خوف نہ ہو, تو ایسی جگہ نہیں ہے کوئی. جبکہ خدا کی دیا ہوا آسمان ہے, خدا کی دی ہوئی زمین ہے, پھر کس چیز کی کمی ہے؟ اس چیز کی کمی ہے کہ آپ نے جن چیزوں کو رائج کرنا ہے انصاف کے لیے, اگر کسی نے غلط کیا ہے تو آپ امیجیٹلی اکاؤنٹیبل کریں. اس کو اگر آپ کر دیں, ہر آدمی اپنا اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کرنا شروع کر دے گا. اینڈ the moment we start doing that, this will be a very different country. جی بہت زبردست خیالات کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ان شخصیات سے, کیونکہ جو آج چاروں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی اپنی جو پوری لائف ہے یہ ایگزامپل ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ ادارے ڈیولپ کیے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کیا ہے, اور پھر جو ہے پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل بنے, اور دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم سوال لے کر آئے ہیں کراچی کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پورٹ گرینڈ میں. کراچی میں کھلی فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی شامیں بہت زبردست ہوتی ہیں, راتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں, اور نہ گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے نہ سردیوں میں سردی ہوتی ہے. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ, کیونکہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ آ رہا ہے تو پھر کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کم سے کم کھلی فضا میں اس شہر میں گرمیوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ فرمائیں کہ الیکشن ہو گئے ہیں, حکومتی پروسیس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے,
جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کون کون سے راستے ہیں. ویسے سب سے بڑا راستہ تو آج کل سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے کہ جناب جو چیز اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے جناب آپ نے اظہار کر دیا سوشل میڈیا پہ, لیکن اس کے علاوہ اور کون سے ذریعے ہیں جہاں پہ ایک شخص جو ہے, ایک عام آدمی جو ہے, وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر سکتا ہے؟ کورٹس میں جائے, عدالتوں میں جائے, یا کہاں جائے وہ؟ نہیں, میرے خیال میں صرف ایک طریقہ نہیں ہے, بہت سارے طریقے ہیں اور آپ کو سارے طریقے استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ اس کا پورا ایک امپیکٹ بنے اور چیز اجاگر کریں. جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے میں سوچتی ہوں کہ آہستہ آہستہ عوام میں اب شخصیت کے بجائے ایشوز پہ آ رہے ہیں. مثلاً کرپشن, بدعنوانی, منی لانڈرنگ, یہ سارے ایشوز بن گئے ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ بھائی برائبری, رشوت دینا ساتھ اس کے آ رہی ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سسٹمز کی طرف جا رہی ہے. اس کو نظام چاہیے جس کے اندر یہ خرابیاں جو ہیں ان پہ پکڑ ہو. ہر جگہ دیکھے گا پکڑ نہیں ہے. اگر پکڑ کی باقاعدہ صلاحیت ہے, پکڑ ہو نہیں رہی ہے. اچھا, ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ سارے نظام ٹھیک ہو جانے چاہیے, کرپشن کا خاتمہ ہو جانا چاہیے, بے ایمانی ختم ہو جانی چاہیے, ذخیرہ اندوزی ختم ہو جانی چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ ہو لیکن اس سے مجھے اور میری فیملی کو ذرا دور رکھو. یہ میں سب سے لاسٹ آدمی ہوں گا جو جس میں امپلیمنٹ ہو, پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور سب سے آخر میں آگے پھر میں ٹھیک ہوں گا. یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. نہیں, اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ جب ہماری حکومت کوئی ایکشن لیتی ہے تو کچھ پہ لیتی ہے, کچھ کو چھوڑ دیتی ہے. جی بالکل بالکل, سلیکٹیو اپروچ. یہی ایک بڑا مسئلہ ہے, یہی بڑا مسئلہ ہے. اس کی جو اس پہ جو بھروسہ ہے وہ ایک دم سے ہلنے لگتا ہے. اگر کوئی غلطی کرے آپ اس کو فوراً پکڑیں, اس کا کوئی انجام آئے اور آپ دیکھیں کہ یا تو سزا یا اس کو چھوڑ دیں. آپ کے ہزاروں, بلکہ میں کہوں گا پتہ نہیں کتنے ہزار آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں لاء کے, آپ مجھے فرمائیں کیا یہ امید بن رہی ہے لوگوں میں کہ یہ انصاف آئے گا؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امیر کے لیے الگ انصاف ہے, غریب کے لیے الگ انصاف ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا, ٹرانسپیرنسی کا, یہ ہو سکے گا اس ملک کے اندر؟ ہماری سوچ دن بدن تبدیل ہو رہی. ہم پہلے صرف کرپشن کی بات کرتے تھے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پیسہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اب ہم آ رہے ہیں ان نقطوں پہ جس سے آپ کی سسٹم ایکچولی بنے گی. باہر کے ملکوں میں ہم جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے فوراً آپ کو ٹوکا جائے گا یا آپ کو روکا جائے گا. روک کے آپ کو اس کی پینلٹی بھی دینی پڑے گی. تو لوگ وہاں پہ فوری طور پہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی چلاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہم چل رہے ہیں اور موبائل کو ہماری کوئی چھین لے تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم تو چیختے رہیں گے, سڑک پہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے. تو جو بات شاہ صاحب نے کی ہے میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کہ عدم تحفظ جہاں ہوگا نہ وہ بزنس چلے گی, نہ وہ سکولز ہوں گے ٹھیک سے, کیونکہ آپ کو احساس نہیں ہے, آپ کو محسوس نہیں ہے کہ اب میں اپنی فیملی کو. اس کا مطلب رول جو ہے سارا ہمارے حکومت کا اور ہمارے اداروں کا زیادہ ہو گیا بنسبت ہمارے. ہم تو شکار ہوئے ہیں اس کا. زیادہ ہو نہیں گیا تھا لیکن کر نہیں رہے تھے. اب دباؤ انہی کا رول ہے, وہی ٹھیک کریں گے نا. عوام کی طرف سے دباؤ آ رہی کہ کرو, یہ بڑا فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں ہوا یہ امین آشفانی صاحب کے انسٹیٹیوشنز تباہ ہوئے, سیاسی بھرتیاں خاص طور پہ اوپر ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اپنی پسند کے لوگ لگانا, اور وہ اسی لیے تاکہ وہ مجھے تحفظ دے دیں. میں اس لیے لگا رہا ہوں بھائی, میں اگر میرٹ پہ لوگوں کو لگا دوں گا اور لوگ میرٹ سے آتے رہیں گے تو پھر تو وہ مجھ سے بھی سوال کر لیں گے نا. تو یہ کب تک چلے گا یہ چیز؟ اس میں ایک امپورٹنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ از اے نیشنل آئیڈینٹی. وین وی ٹاک اباؤٹ ہم پاکستانی ہیں, واٹ ڈو یو مین بائی بینگ اے پاکستانی؟ اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اگر آپ اسلام کے آپ بیسک ٹیننٹس دیکھیں, ایتھکس, مورالٹی, آنیسٹی, ہماری ہسٹری آپ دیکھیں, گورننس, رائٹ, اینڈ لیڈنگ بائی پرسنل ایگزامپل, آپ یہ چیز دیکھیں ورسز ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں اور ادر ایون ویریس واکس آف لائف میں. عمران خان سے امید ہے, اب آپ کو عمران خان سے امید ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیٹ از اے سیپریٹ. دیکھیں ایز فار ایز عمران خان از کنسرن, دیکھیں عمران خان ویدر یو لائک عمران خان یو ڈونٹ, یہ اب ہمارا لیڈر ہے. وی ہیو ٹو سپورٹ ہم سمپلی بیکاز اف our Prime Minister succeeds in his missions, Pakistan succeeds. شاید یوسف صاحب یہ فرمائیں کہ ایک اور کنفیوژن ہے, کیونکہ گورنمنٹ
سول سوسائٹی ہے اور گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ کراچی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب آگے جو حکومت بننے جا رہی ہے وفاق میں الگ پارٹی, پروونس میں الگ پولیٹیکل پارٹی, اور لوکل گورنمنٹ میں 6 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے تو 4 میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی. تو یہ تو مثلا 3 ڈفرینٹ ویژن سے ٹکرانا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے ایز اے گلاس ہاف فل rather than half empty, اس وجہ سے کیونکہ اس کے چیلنجز تو ضرور ہیں لیکن اس کے بینیفٹس بھی بہت سارے ہیں. اس وقت اتنی پولرائزیشن ان اے سینس ہو گئی ہے کہ اب کمپیٹ کرنا پڑے گا تینوں پارٹیز کو اور پروو کرنا پڑے گا کہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں وہ یا صحیح ہیں یا غلط ہیں. اینڈ ان دا پروسیس جو عوام ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ فور فرنٹ میں لا کے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کریں گے اور فورس کریں گے ڈیلیوری کے لیے. کیونکہ اور جو کمپٹیشن جس طریقے سے ہو رہا ہے, اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی پہلے کبھی بھی حکومت میں نہیں تھی, اس دفعہ پہلی دفعہ ان کو چانس ملا ہے, اینڈ دس از اے گریٹ اپرچونیٹی فار دیم ٹو کم اینڈ پروو کہ دس واز دا بیسٹ ڈیسیژن آف دا پیپل. لائک وائز جن کو اگر کسی نے ریجیکٹ کیا ہے ان کو یہ پروو کرنا ہے کہ نہیں ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں, وی کین ایکچولی ورک ان اے نیو انوائرمنٹ. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پروونس میں ایک بہت اسٹرانگ پارٹی ایمرج کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں ایک اور پارٹی ایمرج کی ہے, جو سٹی گورنمنٹ ہے وہاں ان اینی کیس جو سٹی کی پارٹی تھی وہ ہے. تو اب تینوں کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی بہت ہو گئی ہیں اور تینوں کو ایک انداز کی اپرچونیٹی بہت اچھی ملی ہے. کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے وہ علاوہ اپنے آپ کو, اور اگر ان کو کوئی ڈینائی کر رہا ہوگا یا ڈپرائیو کر رہا ہوگا دین دے کین میک the noise so much more heard amongst their own constituencies. ٹھیک ہے, بہت زبردست آپ کے خیالات تھے. سالم بنی صاحب, ان دا اینڈ بھائی آپ کے بہت لوگ فین ہیں سالم صاحب, بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر میں, تو سر کچھ امید کی بات کریں, کچھ الیکشن ہوئے ہیں, کوئی چہرہ ہنستا مسکراتا ہونا چاہیے. نہیں امید بہت ہے. بہت سارے لوگ پہلی بار جو ہے وہ ممبر بنے نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن آج 2018 کے پروگرام بھی یاد رکھیے گا, اگر اللہ نہ کرے یہ حکومت بھی ویسے ہی چلی جیسے پچھلی چلتی رہی ہیں تو پھر مت کہیے گا کہ لیڈر آ کے سب کچھ بدل سکتا ہے. اور اگر لیڈر نے بدل دیا تو میں اپنی ہار ضرور مان لوں گا کہ ہاں میں ہی غلط سوچ رہا تھا کہ عوام نے بدلنا ہے سب کچھ. اور دیکھیں ویسے اس موضوع پر پورے 5 سال میں مختلف موقعوں پہ آپ کو بلاتا رہوں گا اور میرے اور آپ کے درمیان ایک جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. دیکھیں حکومتی چلے ہر طرف خراب ہے, غلط ہے. مسجد جب ہم جاتے ہیں اور نکلتے ہیں وہ دھکے دینے کو حکومت نے کہا ہوا ہے. ہم کس طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کس طریقے سے دھکے دیتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. مزاج ہوتا ہے قوم کا, مزاج بس یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک جگہ سے نہیں بنتا. اس قوم کے مزاج کو بدلنا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بدلے گا, وہ آپ خود بدلیں گے. جب تک آپ نہیں بدلیں گے نا کوئی نہیں. جب دیکھیں آپ نے اپنا حساب دینا ہے نا تو پھر آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے. جب تک آپ اپنا کام نہیں کریں گے کوئی آپ کو کام کر کے نہیں دے گا. کوئی اپنا کام کر سکتا ہے, اس کو چیٹ کر کے آپ اپنا پیپر ضرور بھر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنا چھوڑ کے آپ کا پیپر نہیں بھرے گا. آپ نے اپنا پیپر خود بھرنا ہے. امید کی کیا بات کرنا ہے؟ نہیں امید ہے مجھے, اور بندوں سے نہیں اللہ سے امید ہے. یہ نہ صحیح تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور لیڈر آئے گا کبھی نہ کبھی ہمارے ملک کے اندر جو کوئی ہم میں سے, اور خدا کرے یہی ہو. دیکھیں نا میرا تو کوئی سیاسی کسی قسم کا تعلق ہے ہی نہیں, خدا کرے یہی ہو. ہمیں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, ہمارے چاچا ماما ہے ہی نہیں پارٹیوں کے اندر جم کے یہ نہیں وہ آ جائے وہ نہیں وہ آ جائے. جو آیا ہے خدا کرے یہ کام, اور ہمیشہ جب جو آیا ہے میں یہی کہتا ہوں, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے. لیکن اللہ دعا ہی نہیں سنتا ہماری, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں سر, اب دعا آپ کی جو ہے وہ سنی جائے گی, دعا سننے کے لیے جاری ہے. اس قوم نے بہت قربانیاں دے دی ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کچھ رسپونڈ کر رہے تھے. آئی تھنک میں دیکھتا ہوں لیڈر کبھی اسلام آباد میں فار می کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. لیڈر ہم سب میں ہے, ایک بچے میں بھی ہے, بوڑھے انسان میں بھی ہے, یوتھ میں بھی ہے, رائٹ. ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں 1960s میں ہم پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 50s میں ہمارا گولڈن ایج تھا, پیریڈ تھا کہ وی ور بیکمنگ دا فرسٹ ایشین ٹائیگر تھا. اس وقت سگنیفیکنٹ 1947 میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ انڈسٹری تھی, نہ انفراسٹرکچر تھا, نہ کوئی فائنینسز تھے, کچھ بھی نہیں تھا, نہ میڈیا تھا, رائٹ. اینڈ ود ان اے اسپین آف 15 years وی ور آن اے وے ٹو بیکم دا فرسٹ ایشین ٹائیگر. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, yet we are failing miserably. اس وقت ہمارے پاس کچھ تھا, اس وقت کوٹا سسٹم نہیں تھا, اس وقت ادارے نیشنلائز نہیں ہوئے تھے, اس وقت جو ہے میرٹ تھا, اس میں جس کا جو کام تھا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد 47 میں جنہوں نے ملک بنایا, 47 سے لے کے 60s تک. پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از 1947 میں
किसी से पूछते वो कहते हैं हम पाकिस्तानी जी। हैं। आज कोई कहते हैं शिया है, कोई सुन्नी है, कोई पंजाबी है, कोई महाजर है। वी आर डिवाइडेड एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी। जब तक हम एक यूनाइटेड नेशनल आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे ऑफ 1947, ठीक है, हमारा ये नया पाकिस्तान इमर्ज नहीं हो सकता है। और नारों से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। काम करेंगे तो उसका जो है वो रिजल्ट निकलेगा। और उसमें दो बड़े ज़बरदस्त जो है ख्यालात सामने आए। एक तो तब्दीली ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरी तब्दीली नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन हर एक ने अपना रोल अदा करना होगा। ऐसा नहीं है कि जनाब से हम कहें कि सिर्फ ऊपर से तब्दीली होगी, हम अपना रोल छोड़ दें। तो हमें भी अपना रोल अदा करना है और जिसका जो रोल है उसने भी वो जो है अदा करना है। और हर वक्त जो है उम्मीद को ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम सब अपना रोल अदा करेंगे ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, आगे बढ़े और हमारे आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल जो है और इस नस्ल का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।